سر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے، اس کا تھوڑا سا تفصیل سے بیان کریں تاکہ ہمارے سننے والے نوجوان جو ہیں اس کے بارے میں جان سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ڈیجیٹل نیوز پر جو نور رمضان کے نام سے ٹرانسمیشن آپ کی جاری ہے، الحمدللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ یہ سلسلہ ہے، اور میں نے کافی سارے آپ کے پروگرام دیکھے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا میں اس طرح کے آپ جیسے نوجوان رمضان مبارک کی ان عظیم راتوں کو، جو کہ نوجوان سوشل میڈیا پر بے شمار ایکٹیویٹیز کے ذریعے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، انہیں آپ اس طرح کا ایک مواد فراہم کرتے ہیں، اس طرح کا ایک راستہ پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں کہ جس پر کچھ دیر تو کم از کم وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں، دین کی بات سیکھ کر اور اس پر عمل کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ یہ یقیناً آپ کے لیے بھی، آپ کی ساری ٹیم کے لیے بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے آمین، اور اسے ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین۔ آج آپ کا جو پروگرام ہے اور اس کا جو موضوع ہے بہت ہی دلچسپ ہے، عقیدہ ختم نبوت و تحفظ ناموس رسالت۔ یقیناً یہ اسلام کی جان ہے۔ عقائد کے باب میں جہاں پر بے شمار عقائد ہیں، جیسے عقیدہ توحید ہے، فرشتوں سے متعلق عقائد ہیں، انبیاء سے متعلق ہیں، آخرت سے متعلق عقائد ہیں، تو ان تمام عقائد میں جو سب سے زیادہ بنیادی حیثیت حاصل ہے وہ عقیدہ ختم نبوت۔ اچھا، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ یہ سمجھیں کہ انسان کلمہ پڑھتا ہے تو کلمے کا انکار کرنے والا بندہ اسلام سے خارج ہو گیا، اسی طریقے سے وہ نماز پڑھتا ہے اور نماز کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے دار اسلام سے۔ تو یہ جتنی چیزیں چلی آ رہی ہیں، ان تمام چیزوں کو جس طرح سے ماننا ضروری ہے اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح عقیدہ ختم نبوت بھی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق صرف آپ نے یہ گواہی نہیں دینی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہے۔ اگر کوئی شخص اس بارے میں یا کوئی جماعت یا کوئی بھی نظریہ اس کے بارے میں ذرا سا بھی ابہام کا شکار ہوتا ہے، یہ شکوک و شبہات میں پڑتا ہے کہ نہیں رسول تو ہیں، پھر ویسے ہے اور ایسے ہے اور اگر ہے اور مگر ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی اس کے ذہن میں بات آتی ہے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ جس طرح نماز کا منکر کافر ہو گیا، روزے کا منکر کافر ہو گیا، حج کا انکار کرنے والا کافر ہو گیا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہو گیا، بالکل اسی طرح اللہ کے رسول کی صرف رسالت کی گواہی دینے سے بندہ مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ رسول اللہ کو خاتم النبیین ماننا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے اندر شک و شبہ کی ذرا سی بھی گنجائش اس لیے نہیں چھوڑی گئی کہ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ قرآن و سنت میں، تو قرآن و سنت کے الحمدللہ بہت دلائل ہیں۔ قرآن کریم کی مشہور و معروف جو آیت مبارکہ ہے، جسے آپ اکثر علماء کرام سے اور قرآن حضرات سے سماعت فرماتے رہتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اتنی صراحت کے ساتھ اس آیت مبارکہ میں، سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ نمبر 40 ہے، اور یہ ختم نبوت کی جان ہے۔ اور اس کے ذریعے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ ختم نبوت جو ہے، اس کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہے، چونکہ یہ نص قطعی ہے۔ قرآن کریم سے جو عقیدہ ثابت ہو جائے، جو بات ثابت ہو جائے، تو اس کا انکار تو پھر قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا انکار ہو جائے گا۔ بالکل۔ اچھا، ایک قرآن کریم کی جو آیات بینات ہیں، اس میں صرف ایک یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ایک ہی آیت مبارکہ کو بیان کریں گے یا اسی آیت مبارکہ سے ہی عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے، بلکہ متعدد آیات بینات ہیں۔ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ علماء کرام نے جو آیات بینات جن سے عقیدہ ختم نبوت ثابت کیا ہے، اس کی تعداد تقریباً 250 کے قریب ہے۔ اتنی آیات بینات موجود ہے۔ اچھا، اب اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا استدلال کیا گیا، اور کچھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اظہار کیا گیا۔ اچھا، کچھ آیات بینات ایسی ہیں کہ جو سابقہ انبیاء کرام کی نبوت پر بات کرتی ہیں اور سابقہ نبیوں کی نبوت پر ایمان لانے کی بات کرتی ہیں، لیکن ان آیات بینات میں یہ ذکر نہیں ملتا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزر گئے ان پر تو ایمان لانا ضروری ہے، صحیح ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پر اگر کوئی نبی آئے تو اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ ایسا کیوں نہیں ملتا؟ بالکل کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے اس کا آگے ذکر۔ حالانکہ اس سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں اس میں اگلے آنے کی نبی کی بشارت بھی دی گئی ہے۔ بالکل، اب اس سے میں اگلا جو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں اپنی امتوں میں، ان تمام انبیاء نے اپنی نبوت کا بھی اعلان فرمایا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بھی اعلان فرمایا، اور اپنے بعد آنے والے نبیوں کا بھی ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ کا دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیکھ لیں، دیگر انبیاء کا ذکر دیکھ لیں، ان انبیاء نے اپنا ذکر کیا، اپنی نبوت کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ ہمارے بعد دوسرے نبی تشریف لائیں گے، آپ نے ان کی نبوت پر بھی ایمان لانا ہے۔ اور اس میں سر فہرست ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا خاص طور پر بطور خاص ذکر ہوتا رہا۔ اب یہ ذکر تو ہوتا رہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنت تو یہی ہے، طریقہ تو یہی چلا آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، اس کی رسالت پر بھی ایمان لانا۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی رسول آ ہی نہیں سکتا، اور نبی کریم علیہ السلام تو یہ جانتے ہیں، اس لیے قرآن کریم کی آیات بینات میں نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ اعلان نہ کروانا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین۔ اچھا، ایک اور بات، یہاں مزید کچھ آیات بینات ہیں جن سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اب یہ موضوع ایسا ہے کہ یقین جانے اس پر تو قرآن کریم جو ہے وہ ایک کھلی کتاب ہے نا۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ جیسے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، سورۃ توبہ 9 پارے کے اندر یہ کیا فرمانے کا مطلب ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے پیارے حبیب علیہ السلام، اپنی زبان سے ان تمام لوگوں کو بتا دو کہ میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا، ٹھیک ہے، سب لوگوں کی طرف میں اللہ کا رسول بن کر آیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، یہاں پر بھی یہی ذکر ہے کہ اے لوگوں، ہم نے اس رسول کو ساری کائنات کے لیے کافی وافی بنا دیا۔ یہی ہے رسول، سارے جتنے انسان آئیں گے صبح قیامت تک، ہر انسان کے لیے اگر کوئی رسول ہوگا تو وہ رسول یہی ہے۔ بالکل۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرما دینا کہ میں ساری کائنات کے لیے رسول بن کر آیا ہوں، قرآن کریم کی ان آیات بینات کا یہ بیان فرما دینا کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اب کائنات میں باقی انسانوں کے لیے رسول کی حاجت نہیں رہی، ضرورت ہی نہیں رہی ہے، یہی آخری نبی ہے۔ اچھا، اس میں آخری بات یہاں ایڈ کروں گا تاکہ وقت بھی ہمارا جو ہے وہ اس کے اندر بات مکمل ہو جائے، اور بھی ہماری کافی ساری بات چیت ہے، تو چلیں میں چونکہ قرآن کریم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہ ایسا ایک ٹاپک ہے نا، اس پہ جتنا بھی بولا جائے کم ہے۔ ہاں جی، تو میں آخری بات یہ کروں گا، اس میں اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا، تو قرآن کریم کے نزول میں ایک آیت مبارکہ جو ہے وہ آپ نے بھی سنی ہوگی، مشہور و معروف آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ پر اللہ نے دین مبین کو، دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اب نبی آتے رہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی اپنے اپنے وقت پر آتے رہے، بالکل، اور دین کی تکمیل فرماتے رہے۔ دین جو ہے وہ مکمل ہوتا یا ان کی امتیں دین میں بگاڑ پیدا کر دیتی، پھر دوسرا نیا نبی آ جاتا، وہ اس دین کو سیدھا کرتا یا مکمل کرتا رہا۔ ہر دور سے یہ کام ہوتا رہا، آخر نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ اب یہاں آ کر یہ فرما دینا قرآن کریم کے ذریعے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر دین مبین مکمل کر دیا گیا، اس کا مطلب یہ کہ کام ختم ہو گیا، کام ختم ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، کام ختم ہو گیا تو پھر نبی بھی نہیں آئے گا۔ لہٰذا دین اسلام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور یہ دین اسلام سیو ہے، محفوظ ہے۔ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس وہی دین موجود ہے کہ نہیں؟ اور یہ کیوں موجود ہے؟ اس پر بھی دلیل ہے قرآن کریم سے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اے لوگوں، یہ رب کا قرآن ہے، یہ دین ہے، یہ ہم نے نازل فرمایا، بالکل، یہ نبی کی شریعت ہم نے نازل فرمائی ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اب اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا حفاظت دین اور دین کی تکمیل،
تک. تو لہٰذا یہ دین بھی مکمل ہو گیا, اس کی حفاظت بھی قیامت تک رہے گی, اس میں بگاڑ بھی نہیں آئے گا, وہی شریعت رہے گی اور اس کے اندر کوئی تبدیلی بھی نہیں ہو سکے گی. تو صبح قیامت تک آنے والے جدید تقاضوں کے مطابق یہ دین اسلام سب کی رہنمائی فرماتا رہے گا, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین کے منصب پر صبح قیامت تک اسی طرح فائز رہیں گے.